حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ سوال کہ ہم نے ایک جانور ویڑا بیل یعنی خریدا ہے قربانی کے لیے، تو گھر لے کے آئے ہیں، تو ایک دن گھر کے صحن میں وہ گر گیا، جس کو کوئی بھی ظاہری زخم نہیں آیا، لیکن ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں حیران ہوں کہ یہ بات ڈاکٹر کے بتانے کی کیا تھی؟ یہ تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ وہ کوئی اندر کی بات بتائے تو پھر پتہ چلے کہ وہ ڈاکٹر کی بات بتائی ہوئی ہے۔ اچھا خیر، ڈاکٹر کا ذکر جو ہے وہ مطلب ہے کہ ضرورت کے بغیر یہاں پر لایا گیا، یعنی یہ ہے کہ وہ اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا پچھلا جوڑ نکل گیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں کیا کریں، جبکہ قربانی کرنے والا اس حیثیت میں نہیں ہے کہ دوبارہ جانور خرید سکے، اور اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ اس حالت میں اس طرح کا جانور جو ہے اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر قربانی کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ابھی ایک ہفتہ باقی ہے تقریباً، آپ اس ہفتے بھر میں اس کا علاج کریں، تو اگر علاج کرنے سے وہ چلنا پھرنا شروع کر دے تو بس اس کی قربانی ہو جائے گی۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ وگرنہ یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو کم سے کم گوشت تو اس کے اندر ہے ہی، تو آپ کسی کسائی کو بیچ دیں یا اس کا علاج کرتے رہیں، اور علاج کرتے رہیں، اور عید کے بعد جب وہ تندرست ہو جائے گا اس کے بعد اس کو آپ فروخت کر دیں۔ اس وقت پیسوں کا کہیں ادھر ادھر سے پکڑ کے تو آپ انتظام کر لیں۔ اس طریقے سے قربانی بھی دینی جو ہے وہ ضروری ہے، اور یہ کہ وہ جانور جو ہے اس کو تندرست کر کے تو پھر قربانی دینی چاہیے۔ جب تک اس میں یہ نقص رہے گا تب تک قربانی نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کی کھالیں جنازہ گاہ میں استعمال ہو سکتی ہیں، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی۔ اچھا، بہرحال اس سلسلے میں مجھ سے میری رائے پوچھی گئی ہے، تو بات یہ ہے کہ میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی غریب آدمی کو دینی چاہیے، کسی نہ کسی غریب آدمی کو دینی چاہیے، اور ان میں پھر بھرپور سفارش میں اس بات کی کرتا ہوں کہ یہ دینی مدارس کے سنی دینی مدارس کے طلباء کو یہ کھالیں دینی چاہیے۔ اور اس کی وجہ تائید کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مدتوں سے دینی مدرسے جو ہیں وہ دو چیزوں پر ان کا چلن ہے، ہاں جی، نمبر ایک تو یہ زکوٰۃ مسلمانوں کی، اور نمبر دو جو قربانی کی کھالیں ہیں۔ تو یہ قربانی کی کھالیں اگر دوسرے مقامات پر چاہے حلال بھی ہوں جہاں پر خرچ کرنی، تو وہاں پر بھی اگر خرچ کر دی جائیں گی تو اتنا نقصان دینی مدرسے کو ہوا۔ اور دینی مدرسہ جو ہے دوسرا کام جو ہے وہ اتنا زیادہ اہم نہیں جتنا ہمارے دین کے لیے ہمارا دینی مدرسہ ضروری ہے، اس لیے کہ دینی مدرسہ ہے تو دین باقی ہے، اور دینی مدرسہ نہیں تو دین کہاں ہوگا۔ تو اس لیے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو لوگ یہ خواہ مخواہ یہ قربانی کی کھالیں ادھر ادھر گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، دینی مدارس کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پھر دینی مدارس کو تالا لگا دیں، ان کو بند کر دیں۔ کیا قربانی کے جانور گائے میں عقیقہ کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، درست ہے۔ قربانی جو ہے وہ بھی طاعت ہے، اور اسی طرح جو عقیقہ ہے وہ بھی طاعت ہے۔ تو طاعت کے یہ دو کام جو ہیں ایک جانور کے اندر جمع ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حد نہیں ہے۔ ہمارے فقہاء نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر ایک گائے کے اندر چند حصے قربانی کے ہوں اور چند حصے عقیقے کے ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی بھی ہو جائے گی قربانی والوں کی، اور عقیقہ بھی ہو جائے گا عقیقے والوں کا۔ البتہ اس بات سے خوفزدہ ہونا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے کہ کسی بد مذہب کا حصہ نہ ہو۔ اگر کسی بد مذہب کا حصہ قربانی کے جانور میں ہوا اور اس بد مذہب کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچی ہوگی تو دوسرے جتنے حصہ ڈالنے والے صحیح العقیدہ سنی ہیں ان میں سے بھی کسی کی قربانی نہ ہوگی، نہ اس کی ہوگی نہ ان کی ہوگی، کسی کی بھی نہ ہوگی۔ اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔